اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما عن ابی ثعلبۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم وغیر نسیان فلا تبحثوا عنها حدیث حسن رواہ الدارقطنی۔ اس حدیث میں پہلی باتوں کا تذکرہ تو ہو چکا ہے، فرض فرائض فلا تضيعوها، کچھ فرائض اللہ نے مقرر کیا ہے ان کو ضائع نہ کرو، اوامر اور نواہی دونوں، وحد حدوداً، اور اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کے لیے کچھ حدود اور کچھ مقرر کیے ہیں، کچھ پیمانے، کچھ پابندیاں لگائی ہیں، تو فلا تعتدوها، ان پابندیوں کو اور حدود کو توڑو مت، ان سے آگے مت جاؤ، تجاوز نہ کرو۔ وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے تو اس کا ارتکاب نہ کرو، اور ان حرام اشیاء کا ارتکاب کرو گے تو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی توہین کرو گے۔ یعنی فرائض کی پابندی میں یہ نہیں کہا کہ فرائض کی پابندی نہیں کرو گے تو توہین کرو گے، بلکہ حرم اشیاء، کچھ جو حرام چیزیں ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان چیزوں کا، ان کاموں کا ارتکاب کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی توہین ہے، اس لیے کہ جو حرام ہے وہ بس اللہ تعالیٰ کی پابندی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اختیارات کے اندر دخل ہے، تو اللہ کے اختیار کے اندر دخل دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے، جو چیز وہ انتہائی اپنے لیے عزت کی چیز سمجھتا ہے، عزت اور اس کی اہمیت سمجھتا ہے، تو اس کی بے احترامی کو، اس بات پہ اس کو غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت اس بات پر آتی ہے کہ اس نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس کا ارتکاب کیا جائے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو ممنوعات سے بچنا، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ممنوعات سے بچنا، اور ممنوعات سے بچنے میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ استطاعت اور اپنی بس کے مطابق اس سے بچو، یہ نہیں کہا، بس بچو۔ جو چیزیں فرض کی ہے اس کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ تمہارے بس میں ہو تو کرو، سمجھ میں آتی ہے بات؟ اس میں تو اس کا گویا کہ اس کی رعایت رکھی گئی ہے کہ تمہارے بس میں ہے تو اس پہ عمل کرو۔ حج ہے، حج کے بارے میں حکم ہے کہ حج کرو، تو تمہارے بس میں ہے تو کرو۔ زکوٰۃ تمہارے بس میں ہے تو دے دو، لیکن برائی سے بچنے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تمہارے بس میں ہو تو بچو، بس بچو، اس لیے کہ کسی چیز سے، کسی برائی سے بچنا جو ہے یہ شاذ نادر ایسا ہوگا کہ آدمی نہیں بچ سکے گا، ورنہ آدمی اپنے آپ کو بچانا چاہے تو بچنے کی کئی صورتیں ہو سکتی، کئی صورتیں ہو سکتی۔ لوگوں نے ایسی صورتیں ایجاد کی ہیں اور ایسی صورتوں سے انہوں نے کام لیا ہے لوگوں نے برائی سے بچنے کے لیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، آدمی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب آدمی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، فلا تنتهكوها، کسی ممنوع بات کا ارتکاب کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے امر کی
بے ادبی ہے، بے احترامی ہے، توہین ہے۔ تو ایک یہ بات ہوئی، اور ایک وہ بات ہوئی جو میں نے دوسری حدیث کا حوالہ دیا کہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ جہاں تک تمہارا بس چلے تو اس سے رکو۔ وہ فرائض کے بارے میں ہے، تمہارا بس چلے تو فرض کا اہتمام کرو۔ یہ نہیں بتایا کہ تمہارا بس چلے تو گناہ سے رکو، نہیں، گناہ سے روکو اپنے آپ کو۔ بس چلنے والی بات نہیں ہے، استطاعت والی بات نہیں ہے اس میں۔ پھر فرمایا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ، اور اللہ تعالیٰ کئی چیزوں سے خاموش، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ رحمۃ لکم، تمہارے اوپر مہربانی کر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ کئی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ وغیر نسیان، اور اللہ تعالیٰ سے بھول بھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بھولا نہیں ہے کہ وہ بیان تو کرنا چاہتا تھا لیکن نعوذ باللہ بھول گیا، نہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ اس سے غلطی ہوتی ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ تو جس بیان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنا چاہتا تھا لیکن بھول گیا، بلکہ اس کا بیان نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر مہربانی کی ہے۔ فلا تبحثوا عنہا، تو اس کے قید قرید میں مت پڑو۔ بحث کا مطلب کیا ہے؟ کہ زمین کو اسی طرح کودنا۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم زمین کودتے ہیں کہ اس میں پانی نکل آئے، اس میں تیل نکل آئے، اس میں گیس نکل آئے، اس میں کوئی منرل نکل آئے، کوئی معدنیات نکل آئے، اس کے لیے ہم کودتے ہیں۔ اور کبھی کبھی انسان جو ہے وہ جب سوچ میں ہوتا ہے نا، جب سوچ میں ہوتا ہے، الگ بیٹا ہوتا ہے، تو پرانے زمانے میں لوگ اسی طرح راستوں میں زمین پر بیٹھتے تھے اکثر، یا کہیں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو۔ آج بھی قبائلی علاقوں میں لوگ زمین پر بیٹھ کر جرگے کرتے ہیں۔ تو وہیں پہ ایک آدمی سوچ میں ہوتا ہے تو پھر وہ اسی طرح اس طرح کرتا ہے، زمین میں کوئی انگلی مارتا ہے اسی طرح، یا کوئی چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے اس سے زمین کو اسی طرح کوریدتا ہے۔ وہ اصل میں کوریدنے کا مطلب نہیں ہوتا، اصل میں وہ سوچتا ہے، اور اسی ذریعے سے وہ اپنے ذہن کو اور اپنے دماغی صلاحیتوں کو گویا کہ ایک بات پر مرکوز کرنا چاہتا ہے۔ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کی باتیں منقول ہیں، نبی کبھی اس طرح کرتے تھے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ کہ وہ کسی سوچ میں پڑے ہوتے تھے تو وہ زمین میں اسی طرح۔ تو فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اس کی سوچ میں نہ پڑو، سوچو کہ اچھا اب اس کا کیا حل نکالا جائے۔ دو باتیں بڑی مشکل ہیں اور سمجھ نہیں اس کی۔ ایک تو متشابہات کی بات ہے کہ جو متشابہات ہیں قرآن مجید کے اندر، اس کے قید قرید میں نہ پڑو، اس کی بحث میں نہ پڑو۔ اس کی بحث میں پڑھنا بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ بدنیت ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جو لوگ فلسفے کی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں کبھی کبھی سنتا ہوں لوگوں کی باتیں، تو اکثر وہ ان آیات کا حوالہ دیتے ہیں جو متشابہات ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اسی طرح یہ غامدیت والی فکر یا یہ وحید الدین والی فکر، اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ زیادہ ان آیات کا حوالہ دیتے ہیں یا ان نصوص کا حوالہ دیتے ہیں جو متشابہات ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی متشابہات کے اندر اس طرح قید قرید کرتا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس فی قلوبہم زیغ، ان کے دل ٹیڑے ہیں، ان کا دماغ بھی ٹیڑھا ہے، ان کے نیتوں کے اندر بھی فتور ہے۔ یہ بیمار لوگ ہیں۔ ان کی بیمار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سر میں درد ہے یا ان کے شوگر کے مریض ہے، یہ بیمار کا مطلب ہے کہ ان کی ذہنیت بیمار ہے۔ یہ ذہنیت کی اور فکر کی اور طرز تحقیق کی بیماری، تحقیق نہیں ہے، یہ تحقیق ہے، اس میں کوئی تحقیق نہیں ہے۔ تو یہ بیمار ذہنیت کی علامت ہے کہ لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ قرآن نے صاحب بتا دیا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ۔ ایک تو یہ، دوسری یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کیا ہے اور وہ اس میں کوئی حتمی بات کہنا چاہتے ہیں یا خواہ مخواہ اس کے بارے میں کوئی ایسی کید کرید کرنا چاہتے ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی۔ ایک تو یہ ہے کہ غیر ضروری قسم کی باتیں لوگ پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، حج ہر سال فرض ہے۔ اب نبی نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال فرض ہے تو پھر کیا کر سکو گے؟ بس چپ رہو۔ اسی طرح ایک آدمی نے کہا میرے باپ کون ہیں؟ تو اچھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ باپ تو جو باپ تھا وہی بتا دیا، اگر وہ باپ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے وہ تو سچ بات کہتے۔ اب ایسے سوال کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء، ہر معاملے میں اس طرح پوچھ گچھ نہ کرو۔ ان تبد لکم تسؤکم، تمہیں پتہ چلے گا تو تم پہ پریشانی ہوگی پھر۔ ہاں وَإِن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، اگر قرآن کسی موضوع پر نازل ہو رہا ہے، یہ اس زمانے کی بات تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور اس میں تمہیں کوئی مثال کے طور پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، تو اب غیر اولی الضرر کا جملہ نہیں آیا تھا، اور عبداللہ ابن مکتوم نے فرمایا کہ جب مجاہد اور غیر مجاہد برابر نہیں ہے تو میں کیسے جہاد کروں، میں تو نابینا ہوں۔ تو فوراً آیت نازل ہوئی غیر اولی الضرر، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ٹھیک ٹھاک ہیں اور وہ جہاد پہ جا سکتے ہیں، وہ برابر نہیں ہے، تم تو اولی الضرر ہو، تمہیں تو تکلیف ہے، تم تو معذور ہو۔ تو وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، کہ اگر اس موضوع کے متعلق بات ہو اور تو یہ تو ہمارے بس کی بات اب نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو وہی آنا بند ہو گیا ہے، یہ تو اس زمانے کی بات۔ باقی جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان کو حق تھا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کا منصب تھا، ان کا منصب یہی تھا نا کہ وہ بیان کرتے۔ آج کل تو یہ بات ہے کہ جس کا منصب تھا بیان کرنے کا نبی کا، اس کے بیان اور اس کی وضاحت کو لوگ نہیں مانتے، اور خود اپنی طرف سے وضاحت کرتے ہیں اور ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری والی بات مانو۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا نا کہ اب ان کا کیا جواب دیا جائے۔ میں نے ان کو کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ جس کی ڈیوٹی قرآن نے یہ لگائی ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی تشریح کو مانا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی نا، منصب تھا، یہ منصب نبوت تھا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تم قرآن کا بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ اسے سمجھائے گا اور وہ لوگوں کو سمجھائے گا۔ تو اس کے بیان کو تو تم نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں یہ حدیث میں یہ ہے اور اس کا تو یہ مطلب ہے، تو تم بتاؤ کیا مطلب؟ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا تو میں تمہارے اوپر ایمان لے آؤں، جس پر ایمان لانے کا قرآن نے حکم دیا ہے، اور سینکڑوں آیات میں اس کی یہ حیثیت بیان ہوئی ہے کہ وہ پیغمبر ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اس کی بات مانو، اس کی وضاحت مانو، وہ جو تمہیں دے دے وہ لے لو۔ اس کو تو تم نہیں مانتے، مجھے کہتے نہیں اس کی ثبوت، لیکن تمہارے بارے میں کوئی آیت آئی ہے کہ تم ہی پہ، پھر تو تم پیغمبری کا دعویٰ کرو۔ جس کے بارے میں نصوص ہیں اس کی بات نہیں مانی جاتی، اور خود اپنے طرف سے تم کون ہوتے ہو، تمہاری حیثیت یا تمہارا علم یا تمہارا تقوی یا تمہارا وہ مقام کون سا ہے؟ ہر شخص جو ہے وہ ان منکرین سنت میں، غامدی والوں میں اور دوسرے والوں میں، جو سر سید نے اور فضل الرحمن نے اور ڈاکٹر عبد الودود نے اور غامدی نے اور وحید الدین نے اور ان لوگوں نے جو بویا ہے، جو اس کے بویا کو یہ کاٹتے ہیں۔ ہر ایک آدمی جو ہے نا وہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ قرآن کی وہ تشریح کرے جو پیغمبر کی تشریح کے مخالف ہے، جو خدا کی آیات کا بھی مخالف ہے، لیکن وہ اپنے آپ کے لیے یہ حق سمجھ، قرآن پیغمبر کو یہ مقام نہیں دیتے، خود اپنے آپ کو یہ مقام دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس کو مجھے کہتے ہیں نا یہ اخلاص کے ساتھ کچھ لوگ ان کے پھر، میں نے کہا یہ عجیب، اگر یہ بھی اخلاص ہے تو پھر یہ بدنیتی کیا چیز ہے؟ بدنیتی تو پھر کوئی چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ بھی اخلاص ہے، قرآن کو چھوڑ کر انسانوں کی باتیں رٹے رٹائے لگاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں یار یہ مخلص لوگ ہیں بیچارے، ان کو معاف کر دو۔
اچھا یہ بھی اخلاص ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب نہیں ہے اور انسان ان کی باتیں ہدایت کی ہیں؟ تو یہ بنیادی چیز ہوگی۔ اب اس کا مصداق کیا رہ گیا لا تبحثوا عن اشیاء؟ تو پھر دو باتیں اور بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ ایسی مسائل ہیں جو ابھی پیش نہیں آئے، ان کے بارے میں بحث کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک لحاظ سے تو یہ ہے کہ کچھ فرضی قسم کے مسائل ہیں، بالکل خالص فرضی، وہ کبھی وقوع پذیر نہیں ہوتے، تو اس کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ ان کے بعد بحث میں پڑھنے سے کیا فائدہ۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اہل علم نے ان کو زیر بحث لایا ہے، اور وہ اہل علم کے مطالعے کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور دوسرے اہل علم نے بڑے بڑے ایشوز ڈسکس کیے ہیں جو شاید اس زمانے میں تو کسی کے کام کے تھے یا نہیں تھے، ہمارے زمانے میں کام کے ہیں، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں اگر وہ چیزیں ہمارے سامنے پیش آتی اور وہ اصول نہ ہوتے اس طریقے سے انہوں نے جو ایشو کریٹ کیے اور اس کو پھر ڈسکس بھی کیا اور ان کو حل بھی کیا، اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو پھر ہمارے لیے شاید ان گتھیوں کو سلجھانا ممکن نہیں تھا۔ تو اسی وجہ سے لوگوں نے کچھ یہ کہا ہے کہ اس سے وہ چیزیں مستثنیٰ ہیں، اس لیے مستثنیٰ ہے کہ وہ چیزیں آنے والی تھی، انہوں نے اپنے ایمانی بصیرت کی بنیاد پر دیکھا کہ آج نہیں تو کل یہ معاملے پیش آئیں گے، اور کل اگر یہ معاملے پیش آئیں گے تو شاید ان لوگوں کے اندر جو اہلیت اور صلاحیت ہے، یا ظاہر ہے کہ بس ہم جیسے لوگ، ہم کیا ہے، ہم تو کاہل ناراض لوگ ہیں نا، تناسان لوگ ہیں، ہم جیسے تناسان لوگ اتنا وقت کہاں سے نکال سکتے ہیں؟ اس زمانے میں جو بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں نا، ان میں بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پرانی باتیں زیادہ سے زیادہ نقل کی ہیں۔ اب نئی بات کا حل ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ جس طرح دماغ چاہتا ہے، جس طرح اپنے آپ کو تھکانا، جس طرح اتنی محنت چاہتی ہے، وہ محنت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ تو پرانے زمانے کے لوگوں کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے جو چیزیں واقعتاً اگر اس زمانے میں وہ فرضی تھی تو ایسی فرضی نہیں تھی، وہ واقعتاً آنے والی تھی، لیکن اس دن نہیں کل آنے والی تھی، اور وہ کل آج آ گیا ہے۔ تو یہ چیزیں تو بہرحال ضروری ہے کہ انہوں نے ان سے بحث کی اور ان کے دلائل دے دیے کہ بھئی دلائل کی بنیاد پر اگر اس طرح کا واقعہ آ جائے تو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی یہ حیثیت بھی اجتہاد کی ہے، اگر کوئی صلاحیت رکھتا ہو تو اس میں وہ اپنی بات بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس طرح تو نہیں ہے کہ بدنیت کی مبنی ہو لوگ، اور یہ صلاحیت بھی نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی کوئی اہمیت نہ دیتا ہو اور اس کے اجتہاد کو ہم مان لیں۔ یہ چیزیں بہرحال ہمارے پشت میں کہتے ہیں دا ٹٹو خودی پسوری اتاڑا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس کے نزدیک پیغمبر کی بات کی اہمیت نہیں ہے اور ہم اس کی بات کو ہم مانیں گے، یہ تو نہیں ہو سکے گا۔ ہم اس کی بات کو اہمیت دیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت دیتا ہے، جو سلف صالحین کی باتوں کو اہمیت دیتا ہے، اور یہ اصول ہے۔ آپ ایک بات میں ریسرچ کرتے ہیں تو پہلے لوگوں کی ریسرچ آپ پڑھیں گے، اس کی بنیاد پر آپ آگے جائیں گے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ پہلے لوگوں کے ریسرچ کو آپ زیرو میں زبر دے دیں، زیرو میں آپ ضرب دے دیں اور پھر نئے سرے سے بجلی ایجاد کرنا اور پہیہ ایجاد کرنا شروع کر دیں۔ ایسی بے وقوفی کی بات کون مانے گا؟ یہ تو بے وقوفی ہوگی نا۔ جس طرح دوسرے باتوں میں یہ بے وقوفی ہے تو دینی معاملات میں یہ بے وقوفی ہے کہ دینی معاملات میں 1400 سال سے جتنے لوگوں نے کام کیا ہے اس کام کو آپ بالکل نظر انداز کر دیں اور نئے سرے سے کوئی غامدیت اور گمراہیت پھیلانا شروع کر دے، تو یہ کون مانے گا؟ جس کا دماغ خراب ہوگا اگر وہ یہ مانے گا۔ کوئی بے وقوف ہے کہ اپنی آخرت کی بات اس طرح کے لوگوں کے حوالے کر دے، اس طرح کے لوگوں کے پیچھے پڑے وہ اور ان سے سیکھے۔ تو ایک بات اور بھی اس سلسلے میں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں، قرب قیامت میں کچھ نئی چیزوں کے پیدا ہونے کی باتیں کی ہیں۔ مثلا قرب قیامت کی علامات میں ہے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دابۃ الارض نکلے گا، سمجھ میں آتی ہے بات؟ امام مہدی تشریف لائیں گے،
عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے۔ اب یہ کیسے ہوگا اور اس کی تفصیلی کیفیت کیا ہوگی اور یہ کب ہوگا، یہ ہے سکت عن اشیاء۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ کچھ چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول خاموش ہیں۔ اب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی علامات اور نشانات تو بتا رہے ہیں کہ 2-3 سالوں میں 2023 سے کہہ رہا ہوں کہ سال 2 سال 3 سال کے اندر دیکھو ابھی امام مہدی آ رہے ہوں گے، لیکن عین اس بات کا حکم لگانا کہ فلان سال کو اور فلان، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ تو کسی کے مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر دے، اور یہ فضول کام بھی ہے۔ فضول کام کا مطلب یہ ہے کہ ویسے اپنے اختیارات سے اور اپنے حدود سے تجاوز ہے، تو ہوشیار آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ سکت عن اشیاء، تو کئی چیزیں ایسی ہیں علامات کے بعد۔ اب دابۃ الارض کیسا ہوگا، اب خدا جانے کیسا ہوگا، ہمیں کیا پتہ ہے۔ دابۃ الارض، زمین کا کوئی زندہ سر، لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ زمین ہی کا کوئی زندہ سر ہوگا۔ اخرجنا لہم، اور ہم اس کو وہیں سے نکالیں گے، ہم نکالیں گے۔ کہاں سے نکالیں گے، اللہ جانے کہاں سے نکالیں گے، اس کی شکل کیا ہوگی، خدا جانے کیا شکل ہوگی، وہ کیسے کام کریں گے۔ تکلمہم، وہ باتیں کریں گے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ وہ کب ظہور ہوگا اس کا، تو یہ باتیں جو ہے یہ اچھا امام مہدی یا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس زمانے میں یہ ایٹمی اسلحے اور یہ جدید چیزیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، بس یہ اللہ جانے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ کبھی آدمی سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہوں گی، اب بھی یہ اپ ڈاؤن آتا ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں یار یہ چیزیں تو ختم ہونے والی ہیں۔ آج آپ نے دیکھ لیا پیوٹن نے ایک فیصلہ کیا کہ جو ہمارے اوپر روایتی اسلحے سے حملہ کرے گا ہم اس کے اوپر ایٹمی اسلحے سے حملہ کریں گے، اور اس قانون پر اس نے دستخط بھی کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کو یہ اختیار مل گیا۔ اور روس کے بارے میں آپ جان لیں کہ کسی نے غیر روایتی ہتھیار پر بھی، غیر روایتی تو چھوڑے، روایتی ہتھیاروں پر بھی اس پر حملہ کیا تو وہ ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ اب اگر ایٹمی حملہ ہوگا تو دوسرے لوگ بھی خاموش تو نہیں رہیں گے، کسی طریقے سے ابھی نہیں کہ تبھی، آج نہیں تو کل دوسرے لوگ بھی کود پڑیں گے اس میدان میں۔ اور پتہ نہیں 8,000 کے لگ بھگ ایٹم بم تو امریکہ کے پاس ہیں، کچھ 6,000 7,000 کے لگ بھگ چین اور روس والوں کے پاس بھی ہیں، اور کچھ سینکڑوں میں دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہیں۔ تو اگر یہ سارا مواد باہر نکل آ جائے تو پھر دنیا کی کیا کیفیت، تمہاری یہ جو جدید سسٹم ہے وہ تو سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، پھر انسان ہی ختم ہو جائیں گے، پھر کچھ اور بھی۔ یہ عین ممکن ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ چیزیں مزید ترقی کر لیں، مزید ترقی کر لیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کسی ایسے زمانے میں آ جائے کہ وہاں پہ ان لوگوں کے بقول یا ان لوگوں کی بنسبت سائنس بالکل آخری عروج کے زمانے میں ہو، اور اللہ تعالیٰ دنیا کو بتا دے کہ تمہارا عروج جو ہے ہمارے پیغمبر کے اور ہمارے کاموں کے اور ہمارے معجزات اور آیات اور نشانیوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ زیادہ قرینی قیاس لگتا ہے مجھے زیادہ قرینی قیاس یہ لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جدید چیزیں ختم ہو جائیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جدید دنیا جو ہے اپنے عروج کو پہنچے گی، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے عروج کو اپنے پاؤں تلے روند لیں گے کہ بھئی تمہارا عروج ہے، تمہارا انسانی کمال یہی ہے، دیکھو تمہارے انسانی کمال کو میں کیسے زوال سے دوچار کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ قریب تو ایسا لگتا ہے۔ اب ایک حتمی بات کہنا، سکت عن اشیاء فلا تبحثوا عنہا، مجھے کیا پتہ ہے کہ اب اس میں حتمی بات میں کیسے کر سکتا۔ تو یہ 2-3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو کام کی باتیں ہیں اس کی طرف دھیان دو، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جو تم کر سکتے ہو اس کی طرف توجہ، یقینی ہے ان چیزوں پہ کو فالو کر لو، اور جو اسی طرح کی چیزیں ہیں بس ان کو رکھو ذہن میں کہ اندر علمی بحث ہو تو اس پہ بحث کر لو، لیکن یہ کہ بس اس میں ایک جانب کو اس انداز سے لے لو کہ یہ اسی طرح یقینی، بھئی جب خدا نے اور پیغمبر نے اس کو یقینی طور پر نہیں بیان کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے تو تم بھی اس کو اسی انداز سے رکھو۔
تو یہ اس حدیث کی بنیادی باتیں ہو گئی. یہ لمبی ہو گئی یہ باتیں، لیکن یہ ہے کہ 3 درسوں میں یہ حدیث ہم نے بیان کی، لیکن بہرحال اس میں فائدے بھی بہت تھے اور اس میں بہت چیزیں سامنے آ گئیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر. شکراً. السلام علیکم. دا بندول شي